کہ پھلدار درخت یہ ہو نہیں سکتا کہ پھلدار ہو اور شرارت طبع لوگ اس کو پتھر نہ ماریں۔ پتھر ضرور مارتے ہیں لیکن وہ جواب میں پھل بھی عطا کرتے ہیں اور سایہ بھی عطا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، ہمارے علاقے میں ایک درخت ہے، کثرت سے پایا جاتا ہے، آپ اس کو کیل کہتے ہیں، ہم اس کو ریر کہتے ہیں، چیڑ بھی کہتے ہیں، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ ان کے ساتھ پھل نہیں ہوتا، سیدھے لمبے اوپر کی طرف گئے ہوتے ہیں، کیل بھی اور چیڑ بھی۔ کہتے ہیں پھلدار درخت کو لوگ پتھر مارتے ہیں، تو ہمارے علاقے میں کہتے ہیں کبھی کسی کو دیکھے کسی نے ریڑ کو بھی پتھر مارا؟ اس لیے کہ وہ نہ پھل دیتا ہے اور نہ وہ سایہ دیتا ہے، وہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ اس کے سائے کی کوئی صورت بنتی نہیں ہے۔ جب تک اس کا سایہ بنتا ہے دن گزرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ صرف جلانے کے کام آتا ہے یا عمارت میں کی تعمیر کے کام آ جاتا ہے۔ تو آپ صوفی ہیں اور صوفی ہمیشہ پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، پتھر کا جواب پھول سے دیا کرتے ہیں، اور یہ صوفیوں کا مزاج ہے۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب حق و باطل کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو حضرت علی نے فرمایا پھر دیکھو کہ اگر حق و باطل کی سمجھ نہ آئے تو پھر دیکھو کہ تان و تشنی کے تیر جہاں جا رہے ہیں وہی حق ہیں، وہی حق ہے۔ اس لیے میں وہ تمام علماء کرام جن کے دل زخمی ہوئے ہیں، جن کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، جن کی روح کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہے، میں انہیں یہی کہوں گا کہ ان تکلیفوں کو دیکھو اور پھر بارگاہ صدیقیت کو دیکھو، پھر بارگاہ محمدیت کو دیکھو۔ اپنے ہی تو تھے نا جنہوں نے دکھ دیے، انہوں نے صبر کیا تو اللہ نے اسلام کو کتنا پھیلا دیا ہے۔ اس لیے صوفیوں کے مزاج میں برداشت ہے، اور صوفیوں کے مزاج میں اللہ نے رکھی دعا، وہ ہمیشہ ہدایت کی دعا کیا کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیریاں شریف تو پتھر بھی گواہ ہے، وہاں حاضر ہونے والے جونکے بھی گواہ ہیں کہ قبلہ عالم ہو یا شیخ العالم ہے، آپ کے در سے، آپ کے دربار سے کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی صاحب اقتدار اور کوئی سجادہ نشین اور کوئی صاحب نسبت پیر اور کوئی صاحبزادہ وہاں سے دعا لیے بغیر اور وہاں سے اکرام لیے بغیر کوئی بھی نہیں گیا۔ الحمدللہ ہمارا سٹیج یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے ہم انہیں عزت کی نگاہوں میں رکھتے ہیں اور پیار کی فضاؤں میں رکھتے ہیں۔ ان کی نسبت والے جو آگے ہوتے ہیں وہ ہمیں بھی دعا دے دیتے ہیں، ہمارے بزرگ ہمیں بھی دعا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح رائے حق پر استقامت نصیب فرمائے اور قافلہ عشق و مستی کا یہ سفر جانب منزل اسی طرح رواں دواں رہے۔ آپ نے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ دریا کو دیکھا ہے آپ نے؟ تو لوگوں نے کہا جی بالکل ہم نے دریا کو دیکھا ہے۔ تو فرمایا دیکھو نا کس قدر خاموشی سے سفر کر رہا ہوتا ہے، لوگ پتھر مارتے ہیں جواب نہیں دیتا، وہ سفر جاری رکھتا ہے۔ دھول وغیرہ جاتی ہے، ریت جاتی ہے، تھوڑی دیر سطح پر رہتی ہے، تھوڑی دیر، پھر اسی دھول گٹا گرد غبار کو لے کے اپنے پاؤں میں ڈال دیتے اور اپنی سطح کو پھر پاک صاف کر دیتے۔ یہی درویش کا مزاج ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو درویشوں کے مزاج پر قائم رکھنے اور انہی کے مزاج پر قربان ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔